سیاسی جوش و جذبے اور بے مثال زندہ دلی کے باعث اسے بجا طور پر پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ اس وقت 1 کروڑ سے زائد آبادی کے ساتھ یہ ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہ صوبہ پنجاب کا دارالحکومت اور صوبائی سیاسی، ثقافتی، تعلیمی اور صنعتی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ اپنے باغات اور قدرتی حسن کے باعث اسے عروس الآباد کہا جاتا ہے۔ مغربی جانب بہنے والے دریائے راوی نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کی ملکہ نور جہاں نے لاہور کے بارے میں کہا تھا: لاہور کی تاریخ، حسن اور سحر انگیزی کی وجہ سے یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ لاہور پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اور انتظامی لحاظ سے صوبہ پنجاب کا صوبائی دارالحکومت ہے۔ سب سے پہلے لاہور کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں، اس کے بعد ہم لاہور کی مشہور جگہوں، مارکیٹوں، خوابوں اور لاہور کی خوبصورتی دیکھیں گے۔ لاہور کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس شہر کو پرانے زمانے میں لو پور کہا جاتا تھا، کیونکہ اسے لو نے آباد کیا تھا اور اس کے جڑواں بھائی کش نے قصور کو آباد کیا تھا۔ لو اور کش دونوں ہندو دیوتا رام کے 2 بیٹے تھے، جن کا ذکر ہندو مذہبی کتاب رامائن میں تفصیل سے ہوا ہے۔ اس شہر کا پرانا نام لو پور یعنی لو کا علاقہ ہوا کرتا تھا، بعد میں اسے لاہور کہا جانے لگا۔ لاہور 2 الفاظوں کا مرکب ہے، یعنی لو یا لا جس کا مطلب لو، اور آور جس کا مطلب قلعہ ہے، یعنی لاہور کا مطلب لو کا قلعہ ہے۔ اس کے علاوہ لاہور کے بارے میں سب سے پہلے چین کے باشندے سوزو زینگ نے لکھا، جو ہندوستان جاتے ہوئے لاہور سے 630 عیسوی میں گزر رہے تھے۔ اس شہر کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں عوام میں مشہور ہے کہ رام چندر جی کے بیٹے لوہو یا لو نے یہ بستی آباد کی تھی۔ قدیم ہندو پرانوں میں لاہور کا نام لو پور یعنی لو کا شہر ملتا ہے۔ راجپوت دستاویزات میں اسے لو کوٹ یعنی لو کا قلعہ کے نام سے پکارا گیا ہے۔ 9ویں صدی عیسوی کے مشہور سیاح الادریسی نے اسے لاہور کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ قدیم حوالہ جات اس بات کے گماز ہیں کہ اوائل تاریخ سے ہی یہ شہر اہمیت کا حامل تھا۔ در حقیقت اس کا دریا کے کنارے پر اور ایک ایسے راستے پر جو صدیوں سے بیرونی حملہ آوروں کی راہ گزر رہا ہے واقع ہونا اس کی اہمیت کا ضامن رہا ہے۔ فتح البلادن میں درج 664 عیسوی کے واقعات میں لاہور کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس کا اہم ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تقریباً 7ویں صدی عیسوی کے آخری دہائیوں میں لاہور ایک گجر چوہان بادشاہ کا پایا تخت تھا۔ رشتہ کے مطابق 682 عیسوی میں کرمان اور پشاور کے مسلم پٹھان قبائل راجہ پر حملہ آور ہوئے۔ 5 ماہ تک لڑائی جاری رہی اور بالآخر سالٹ رینج کے گکھڑ راجپوتوں کے تعاون سے وہ راجہ سے اس کے کچھ علاقے چھیننے میں کامیاب ہو گئے۔ 9ویں صدی عیسوی میں لاہور کے ہندو راجپوت چتور کے دفاع کے لیے مقامی فوجوں کی مدد کو پہنچے۔ 10ویں صدی عیسوی میں خراسان کا صوبہ دار سبکتگین اس پر حملہ آور ہوا۔ لاہور کا راجہ جے پال، جس کی سلطنت سرہند سے لمگھان تک اور کشمیر سے ملتان تک وسیع تھی، مقابلہ کے لیے آیا۔ ایک بھٹی راجہ کے مشورے پر راجہ جے پال نے پٹھانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا اور اس طرح وہ حملہ آور فوج کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ غزنی کے تخت پر قابض ہونے کے بعد سبکتگین ایک دفعہ پھر حملہ آور ہوا۔ لمگھان کے قریب گھمسان کا رن پڑا اور راجہ جے پال مغلوب ہو کر امن کا طالب ہوا۔ طے یہ پایا کہ راجہ جے پال تاوان جنگ کی ادائیگی کرے گا اور سلطان نے اس مقصد کے لیے ہرکار راجہ کے ہمرکاب کیے۔ لاہور پہنچ کر راجہ نے معاہدے سے انحراف کیا اور سبکتگین کے ہرکاروں کو مقید کر دیا۔ اس اطلاع پر سلطان غیظ و غضب میں دوبارہ لاہور پر حملہ آور ہوا۔ ایک دفعہ پھر میدان کا ارزار گرم ہوا اور ایک دفعہ پھر جے پال کو شکست ہوئی اور دریائے سندھ سے پرے کا علاقہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ دوسری دفعہ مسلسل شکست پر دل برداشتہ ہو کر راجہ جے پال نے لاہور کے باہر خود سوزی کر لی۔ معلوم ہوتا ہے کہ سلطان کا مقصد صرف راجہ کو سبق سکھانا تھا، کیونکہ اس نے مفتوحہ علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ 1008 عیسوی میں جب سبکتگین کا بیٹا محمود ہندوستان پر حملہ آور ہوا تو جے پال کا بیٹا انند پال ایک لشکر جرار لے کر پشاور کے قریب مقابلہ کے لیے آیا۔ محمود کی فوج نے آتش گیر معاہدے کی گولہ باری کی، جس سے آنند پال کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کی ہمت ٹوٹ گئی۔ نتیجتاً کچھ فوج بھاگ نکلی اور باقی کام آئی۔ اس شکست کے باوجود لاہور بدستور محفوظ رہا۔ آنند پال کے بعد اس کا بیٹا جے پال تخت نشین ہوا اور لاہور پر اس خاندان کی علمداری 1022 عیسوی تک برقرار رہی، حتیٰ کہ محمود اچانک کشمیر سے ہوتا ہوا لاہور پر حملہ آور ہوا۔ جے پال اس کا خاندان اجمیر پناہ گزین ہوا۔ اس شکست کے بعد لاہور غزنوی سلطنت کا حصہ
حصہ بنا اور پھر کبھی بھی کسی ہندو سلطنت کا حصہ نہیں رہا۔ محمود کے پوتے مودود کے عہد حکومت میں راجپوتوں نے شہر کو واپس لینے کے لیے چڑھائی کی، مگر 6 ماہ کے محاصرے کے بعد ناکام واپس ہوئے۔ لاہور پر قبضہ کرنے کے بعد محمود غزنوی نے اپنے پسندیدہ غلام ملک ایاز کو لاہور کا گورنر مقرر کیا، جس نے شہر کے گرد دیوار قائم کرنے کے ساتھ ساتھ قلعہ لاہور کی بھی بنیاد رکھی۔ ملک ایاز کا مزار آج بھی بیرون ٹکسالی دروازہ لاہور کے پہلے مسلمان حکمرانوں کے مزار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ غزنوی حکمرانوں کے ابتدائی 8 حکمرانوں کے دور میں لاہور کا انتظام صوبہ داروں کے ذریعے چلایا جاتا تھا، تاہم مسعود ثانی کے دور میں دارالحکومت عارضی طور پر لاہور منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد غزنوی خاندان کے 12ویں تاجدار خسرو کے دور میں لاہور ایک دفعہ پھر پایا تخت بنا دیا گیا اور اس کی یہ حیثیت 1186 میں غزنوی خاندان کے زوال تک برقرار رہی۔ غزنوی خاندان کے زوال کے بعد غوری خاندان اور خاندان غلامہ کے دور میں لاہور سلطنت کے خلاف سازشوں کا مرکز رہا۔ در حقیقت لاہور ہمیشہ پٹھانوں کے مقابلہ میں مغل حکمرانوں کی حمایت کرتا رہا۔ 1241 میں چنگیز خان کی فوج نے سلطان غیاث الدین بلبن کے بیٹے شہزادہ محمد کی فوج کو راوی کے کنارے شکست دی اور حضرت امیر خسرو کو گرفتار کیا۔ اس فتح کے بعد چنگیز خان کی فوج نے لاہور کو تاراج کر دیا۔ خلجی اور تغلق شاہوں کے ادوار میں لاہور کو کوئی قابل ذکر اہمیت حاصل نہ تھی اور ایک دفعہ گکھڑ راجپوتوں نے اسے لوٹا۔ 1397 میں امیر تیمور برصغیر پر حملہ آور ہوا اور اس کے لشکر کی ایک ٹکڑی نے لاہور فتح کیا، تاہم اپنے پیشرو کے برعکس امیر تیمور نے لاہور کو تاراج کرنے سے اجتناب کیا اور ایک افغان سردار خضر خان کو لاہور کا صوبہ دار مقرر کیا۔ اس کے بعد سے لاہور کی حکومت کبھی حکمران خاندان اور کبھی گکھڑ راجپوتوں کے ہاتھ رہی، یہاں تک کہ 1436 میں بہلول خان لودھی نے اسے فتح کیا اور اسے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ بہلول خان لودھی کے پوتے ابراہیم لودھی کے دور حکومت میں لاہور کے افغان صوبہ دار دولت خان لودھی نے علم بغاوت بلند کیا اور اپنی مدد کے لیے مغل شہزادے بابر کو پکارا۔ لاہور کو پہلے عروس البلد لاہور بھی کہتے تھے اور یہ علاقہ ملتان کی عظیم سلطنت کا حصہ ہوتا تھا اور اس وقت ملتان کی حدود ساحل سمندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ 1524 سے 1752 تک لاہور مغلیہ سلطنت کا حصہ رہا۔ مغل جو در حقیقت میں تعمیرات کے کاموں میں مشہور تھے اور جنہوں نے ہندوستان میں عظیم تعمیرات کر کے ہندوستان کو خوبصورت عمارتوں سے آراستہ کر لیا۔ مغلوں نے لاہور میں بھی مختلف تاریخی اور قابل ذکر مقامات کا بنیاد رکھا، جن میں بادشاہی مسجد سر فہرست ہے جو اورنگزیب عالمگیر کے دور میں بنی۔ لاہور مغل دور کے حکومت میں 1585 سے لے کر 1598 تک سلطنت کا دارالحکومت بھی رہا۔ 1646 میں شہزادی جہاں آرا نے درائے راوی کے کنارے چوبرجی باغ تعمیر کروایا، جس کے مین دروازے کے آثار چوبرجی کے نام سے موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شہزادی اس باغ میں آ کر شاعری کیا کرتی تھی۔ 1673 میں اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد تعمیر کروائی، جو کہ شاہ فیصل مسجد اسلام آباد کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کا سین 528 فٹ چوڑا اور 538 فٹ لمبا ہے، جس میں 1 لاکھ افراد بیک وقت نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد کے 4 میناروں میں سے ہر ایک کی بلندی 176 فٹ ہے۔ 1739 میں نادر شاہ اور 1751 میں احمد شاہ ابدالی نے لاہور پر قبضہ جمایا۔ بعد ازاں 1765 میں سکھوں نے لاہور کو فتح کر کے اسے 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ ایک حصہ پر لبنا سنگھ، دوسرے پر رنجیت سنگھ اور تیسرے حصے پر گجر سنگھ کی حکومت تھی۔ 1799 میں رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر کے پنجاب، سرحد، ملتان اور کشمیر کے علاقوں پر مشتمل ایک سکھ سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ سکھوں نے اپنے عہد کے دوران مسلمانوں کے مذہبی مقامات بالخصوص مساجد کی بے حرمتی کی۔ بادشاہی مسجد کو بطور استقبال اور بارود خانہ استعمال میں لایا گیا۔ انگریزوں نے 1849 میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب کو برطانوی سلطنت میں شامل کر لیا۔ انہوں نے 1947 تک برصغیر پاک و ہند پر حکومت کی اور ملک میں کئی اصلاحات کی۔ 23 مارچ 1940 کو شہر لاہور کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ اس روز آل انڈیا مسلم لیگ نے قائد اعظم کی صدارت میں قرارداد پاکستان منظور کی، جس کے نتیجے میں 14 اگست 1947 کو مسلمانوں کو اپنا الگ آزاد ملک مل گیا۔ دوستو، اب موجودہ لاہور کی سیر کرتے ہیں۔ اندرون لاہور کو پرانا لاہور بھی کہا جاتا ہے۔ برصغیر میں مغلیہ دور حکومت کے دوران دشمن کے حملوں سے بچاؤ اور شہر لاہور کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد دیوار تعمیر کر دی گئی تھی۔ اس دیوار میں 13 دروازے بنائے گئے۔ لاہور میں جائیں تو ان جگہوں پر جانا نہ بھولیں۔
اس کے علاوہ لاہور میں اور بھی بے شمار تاریخی مقامات ہیں جن کی تاریخ سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پرانی ہے۔ لاہور اپنے کھابوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ لاہور کے کھانوں سے لطف اندوز ہونا ہے تو آپ ایم عالم روڈ جا سکتے ہیں، گوال منڈی، لکشمی چوک اور فورٹ روڈ فوڈ اسٹریٹ بھی جا سکتے ہیں، جہاں آپ بٹ کڑھائی، فیکے کی لسی، لاہوری پائے